إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال في موضع آخر ثم لتسألن يومئذ عن النعيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور بزرگی اس رب العالمین کے لیے ہے جو پوری دنیا کا اکیلا خالق و مالک اور ہمارا معبود حقیقی ہے، جس کی دنیا کے اندر بے شمار نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ کوئی ان کو گن بھی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد انگنت درود و سلام نازل ہو ذات مبارکہ اور مقدسہ پر جو ساری انسانیت کی طرف نبی رحمت بنا کر کے مبعوث فرمائے گئے، جن کا نام اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز بھائیوں، اللہ رب العالمین کی ہمارے ساتھ بے شمار نعمتیں ہیں، اور ہم سب ان تمام نعمتوں میں غفلت کا شکار ہیں، ان نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، ان نعمتوں کو غنیمت نہیں جانتے، ان نعمتوں پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اتنی ساری نعمتیں ہیں کہ انسان گن بھی نہیں سکتا ہے، تو چاہے جائے کہ ان تمام نعمتوں کا حق ادا کر سکے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ رحیم ہے، غفور ہے، مہربان اور رحم دل ہے، وہ ہم سے بہت کم چاہتا ہے لیکن دینا بہت چاہتا ہے۔ ہم کم عبادت کرتے ہیں لیکن اللہ تعالی ہمیں بہت زیادہ اجر و ثواب دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کا کرم، اس کا احسان ہے۔ دین اسلام سب سے عظیم نعمت ہے، ایمان کی دولت سب سے عظیم دولت ہے۔ کیا ہم حقیقی معنوں میں اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ کیا اس نعمت کی ہم قدر کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ رب العالمین کی عبادت بجا لاتے ہیں، اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں؟ اگر ہم دیکھیں گے تو اس کا جواب ہمیں نفی میں ملے گا کہ اکثر لوگ، اکثر مسلمان اس عظیم نعمت پر اللہ تعالیٰ کی ناقدری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے، جبکہ دین اسلام سب سے عظیم نعمت ہے۔ دین اسلام کے بعد عقل سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ کیا اس نعمت پر ہم اللہ تعالیٰ کا کما حقہ، اس کا حق ادا کرتے ہیں؟ کیا اس کا شکر ادا کرتے ہیں؟ اگر ہم مجنون اور پاگل ہوتے، ہمارے پاس عقل اور دماغ نہ ہوتا، تو آج ہم کیا ہوتے؟ کسی اسپتال کے اندر پڑے ہوتے، کہیں گندگی کھا رہے ہوتے، کہیں ننگے گھوم رہے ہوتے، کہیں ایسا کچھ کام کرتے کہ انسان سوچتا کہ جانور جیسا انسان ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں عقل دی، دماغ دیا، سوجھ بوجھ کی طاقت دی، اتنی عظیم نعمت دی۔ کیا اس نعمت پر اللہ رب العالمین کا ہم شکر ادا کرتے ہیں؟
بہت ساری نعمتیں اللہ رب العالمین کی ہیں۔ اللہ نے علم دیا، اللہ نے آنکھ دی، اللہ نے زبان دی، اللہ رب العالمین نے اور بہت سارے مناصب عطا کیے، مال عطا کیا، بے شمار اللہ رب العالمین دولتیں اور نعمتیں دی ہیں۔ کیا ہم ان نعمت پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں؟ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نعمتیں برقرار رہیں تو ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ ان تمام نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے سوال کرے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، سورہ تکاثر کی آخری آیت ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ تم سب کے سب قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیے جاؤ گے۔ سب سے پوچھا جائے گا جو بھی نعمت ہمارے پاس ہے اللہ تعالیٰ کی، دین کی، مال کی، عزت و آبرو کی، امن و امان کی، اور اس طریقے سے عقل و دماغ کی، جتنی بھی مال و اولاد کی، بیوی کی، جتنی بھی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، ان تمام نعمتوں کے بارے میں ہم سے باز پرس ہوگی، ہم سے سوال کیا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا۔ کہاں پوچھا جائے گا؟ دنیا میں نہیں پوچھا جائے گا، آخرت کے اندر پوچھا جائے گا۔ آخرت میں سوال کیا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا آخرت کے اندر۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، عمل کرنے کی جگہ ہے، یہاں سوال نہیں ہوگا۔ جو آنے والا دن ہے وہاں عمل نہیں ہوگا، سوال کیا جائے گا۔ دنیا میں سوال نہیں کیا جائے گا، آخرت میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، پوچھے گا، جہاں عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ لہذا اگر سوال کا صحیح جواب دینا چاہتے ہیں تو دنیا کو اللہ نے جو ہمیں دی ہے، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں کی قدر کریں، اس کا شکر ادا کریں۔ آج کے اس خطبے میں دو نعمتوں کے بارے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ جس حدیث کی میں نے تلاوت کی ہے، جس حدیث کو میں نے پڑھا ہے، اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں اس میں اکثر لوگ غفلت کا شکار ہیں، اکثر لوگ ان نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، اکثر لوگ ان نعمتوں کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، اکثر لوگ ان نعمتوں کا احساس ان کے پاس نہیں ہے۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ کوتاہی اور غفلت کا شکار ہیں۔ کون سی دو نعمتیں ہیں؟ الصحت والفراغ، تندرستی اور فارغ البالی، فرصت۔ انسان کے پاس صحت ہے اور فرصت ہے، تندرست ہے، بیمار نہیں ہے، اس کے اور فرصت اس کے پاس ہے، مشغول نہیں ہے وہ۔ یہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ ناقدری کرتے ہیں اور غفلت کا اور کوتاہی کا شکار۔ ہم ساری نعمتوں کے بارے میں غفلت کا شکار ہے، حقیقت یہی ہے۔ تمام نعمتوں کے بارے میں کوتاہی اور سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، ان نعمتوں کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر دو نعمتوں کے بارے میں فرمایا۔ کون سی دو نعمتیں؟ ایک پہلی نعمت صحت ہے، جو اللہ نے ہم کو تندرستی دی ہے، ہمیں بیمار نہیں بنایا، ہم انسان تندرست ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہے بات بھی کر سکتا ہے، نافرمانی کرنا چاہے نافرمانی بھی کر سکتا ہے۔ نوجوانوں کو اللہ نے طاقت دی ہے، اس نوجوان اپنی طاقت کو، اپنی قوت کو جہاں استعمال کرنا چاہے استعمال کر سکتا ہے۔ اگر صحیح جگہ استعمال کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے انعام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، 7 بندے ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اسی میں آپ نے فرمایا، شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جس کی تربیت اللہ کی عبادت پر ہوتی ہے، اللہ کی عبادت میں اس کی زندگی گزرتی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ نوجوانوں کے پاس طاقت ہوتی ہے، بیمار نہیں ہیں، بوڑھے نہیں ہیں، تندرست ہیں، نیکی بھی کر سکتے ہیں، برائی بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ نیکی کریں گے، اللہ کی عبادت پر قائم اور دائم رہیں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو بہترین انعام سے نوازے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا قیامت کے دن، جس دن کسی کا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن اللہ رب العالمین کو سایہ نصیب کرے گا۔ تو یہ جو تندرستی ہے، صحت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی بہت عظیم نعمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما افناه، اسی حدیث میں آپ نے فرمایا وعن جسمه فيما ابلاه، کہ اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں
کہ کسی بندے کا دونوں قدم اس وقت تک نہیں ہلے گا جب تک کہ اس سے کچھ چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے قیامت کے دن۔ اسی میں آپ نے کیا فرمایا؟ وہ ان جسم ہی فیما ابلا، اللہ نے اس کو جسم دیا ہے، جو تندرستی دی اور صحت دیا، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ انسان جب بیمار ہو جاتا ہے تو بیمار ہونے کی وجہ سے بہت ساری باتیں نہیں کر سکتا، بہت سارے گناہ بھی نہیں کر سکتا، بیمار ہے وہ بستر پر ہے، اور بہت ساری نیکیاں بھی نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے میرے بھائیوں، یہ اللہ کے رسول کی طرف، اللہ رب العالمین کی طرف سے خوشخبری ہے ان نیک لوگوں اور بندوں اور نوجوانوں کے لیے، ان تندرست لوگوں کے لیے کہ جو انسان تندرستی کی حالت میں جو عبادت کرتا ہے اس کو نہیں چھوڑتا، لیکن جب بیماری آ جاتی ہے اور بیماری کی وجہ سے اس عبادت کو نہیں کر پاتا، اس کی خواہش اور تمنا رہتی ہے کرنے کی لیکن نہیں کر پاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نیت کی بنا پر اس کو اجر دیتا ہے، گویا کہ اس نے عمل کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تندرستی میں، جوانی میں اس نے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا، لہذا آج بڑھاپے میں، بیماری میں بھی اگر وہ نہیں کر سکتا اس عبادت کو تو اللہ رب العالمین اس کو اس پر اجر اور ثواب دیتا ہے۔ لیکن جو انسان جوانی میں نہیں کرتا، بڑھاپے میں بھی اس کو کچھ نہیں ملتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، قیامت کے دن ہمارے صحت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمارے جسم کے بارے میں سوال کرے گا، جسم کے اندر دی ہوئی ہر نعمت کے بارے میں سوال کرے گا۔ ہمارے جسم کے اندر آنکھیں ہیں، زبان ہے، دل ہے، دماغ ہے، کان ہے، ہاتھ اور پاؤں ہیں، یہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں ہمارے جسم کے اندر۔ ان تمام نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا۔ صحت بھی جسم سے متعلق نعمت ہے، اس صحت کے بارے میں بھی قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث 6 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اسی میں آپ نے فرمایا وہ صحت کا قبل سقمک، اپنی بیماری سے پہلے صحت اور تندرستی کو غنیمت جانو۔ آج تندرست ہیں، کر سکتے ہیں، کل نہیں کر پائیں گے، جب بیمار ہو جائیں گے صرف تمنا ہمارے پاس رہ جائے گی۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ کی نعمت موجود ہے، اس نعمت پر اللہ رب العالمین کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو الصحہ میرے بھائیو بہت عظیم نعمت ہے۔ تندرستی اگر اس کی قدر نہیں ہے تو اسپتالوں میں جا کر کے دیکھیے، جو بستروں پر پڑے ہوئے ہیں، جو بستروں پر پڑے ہیں، بیمار ہیں اور ان کا علاج چل رہا ہے۔ اسی لیے مریضوں کی عادت کرنی چاہیے۔ مریضوں کی عادت کرنے سے اس نعمت کی قدر ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ جیسے قبرستان کی زیارت کرنے سے زندگی اور حیات کی قیمت معلوم ہوتی ہے، زندگی کی قیمت معلوم ہوتی ہے، ایسے ہی مریضوں کو دیکھیے، بیماروں کو دیکھیے تو اس تندرستی اور صحت کی قیمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کتنا بڑا کرم ہے، اس کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسپتال میں داخل نہیں کیا، اس نے ہمیں بیمار نہیں بنایا، بلکہ اللہ رب العالمین ہمیں تندرستی دی ہے۔ جب تندرستی دی ہے تو اللہ تعالیٰ کچھ چاہتا بھی ہے آپ سے، یہ چاہتا ہے کہ اس تندرستی پر اللہ کا شکر ادا کیجیے، اللہ کی بات بجا لائیے۔ تو بیماروں کی عادت کیجیے، بیمار کی عادت کرنا بہت اجر و ثواب کا کام ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ جب وہ بیمار ہو اس کی عیادت کرنے کے لیے جائے، اس کی بیمار پرسی کے لیے جائے۔ اور جب آپ بیمار پرسی کرنے کے لیے جاتے ہیں تو گویا کہ آپ جنت کے بالا خانوں میں ہوتے ہیں، جنت کے گویا کہ آپ باغوں میں گھومتے ہیں، فرشتے آپ کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں جو بندہ کسی کی زیارت کرنے کے لیے، عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے۔ تو مریضوں کی عیادت کرنے سے اس نعمت کی قدر ہمیں معلوم ہے۔ الصحہ، تندرستی بڑی عظیم نعمت ہے میرے بھائیوں، اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی نعمت، اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا لیکن ہم سے بہت معمولی چاہتا ہے، بہت معمولی چاہتا ہے، لیکن وہ معمولی بھی نہیں کر پاتے، ہم وہ معمولی بھی نہیں کر پاتے، اور اس طریقے سے اپنی صحت اور تندرستی کو انسان برباد کر دیتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے، اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے، دن اور رات میں 5 وقت کی نماز ہے، انسان نماز نہیں پڑھ پاتا، اللہ کی وحدانیت پر قائم نہیں رکھتا۔ اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے کسی اور کی طرف نعمتوں کو منسوب کر دیتا ہے، فلاں کی طرف سے ملا، فلاں کی طرف سے ملا، نہیں، حقیقت میں دینے والا اللہ رب العالمین ہے، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور دنیا میں اگر کسی کی طرف سے آپ کو کوئی نعمت مل جائے تو آپ اس پر بھی اس آدمی کا شکر ادا کیجیے۔ اللہ کے رسول کے حدیث سے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ آپ کو کسی نے نوکری لگوا دی، آپ کو کہیں پر کوئی کام مل گیا، اس طریقے سے اور کوئی چیز آپ کو مل گئی کسی کے ذریعے سے،
क्योंकि दुनिया के अंदर जो नेमतें अल्लाह ने दी हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबब पर कायम रखा है, लेकिन कुछ नेमतें ऐसी हैं जो सबब पर नहीं कायम हैं। अल्लाह औलाद देने वाला है, अल्लाह ही औलाद देने वाला, अल्लाह ही बारिश बरसाने वाला, कोई दूसरा औलाद नहीं दे सकता, वही करने वाला है। अल्लाह ताला ही देने वाला, वही मारने और जिलाने वाला है। अल्लाह ही के हाथ में सब कुछ ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन आपको रिस्क मिलता है, आप किसी यहाँ नौकरी करते हैं, आपसे वो भी कमाता है, आप उससे भी कमाते हैं, कोई आपको नौकरी लगवा देता है, वो आपके लिए ज़रिया बना रिज़्क़ का, अल्लाह ने उसको भेज दिया आपके लिए, तो उसका भी आप शुक्र अदा करें। तो तंदुरुस्ती मेरे भाइयों बहुत अजीम नेमत है जिसमें हम सब लोग गफलत का शिकार हैं। कब हमें मालूम होता, जब हम बीमार होकर के बिस्तर पर चले जाते हैं और सोचते हैं काश मैं आज बीमार ना होता तो मस्जिद में जाता नमाज़ पढ़ने के लिए, खड़े होकर के नमाज़ पढ़ता। अब बीमार है, मस्जिद में नहीं जा सकते, खड़े होकर के नमाज़ नहीं पढ़ सकते। मेरे भाई वो दिन आने से पहले हम इसको गनीमत जानें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात करें। ये पहली चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, अल-फराग, फारिगुल बाली, इंसान के पास जो फुर्सत है उस फुर्सत की कदर करे। मशगूल होने से पहले, कबल इसके कि ऐसा वक्त आ जाए कि हम सब मशगूल हो जाएं, उस मसरूफियत को, ये क्या नाम है, फुर्सत को मसरूफ़ होने से पहले हम उसको गनीमत जानें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि आपने फरमाया कि व फ़राग़ का क़ब्ल शुग़ल इग़्तनिम ख़म्सन क़ब्ल ख़म्सिन, 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। उसी में आपने क्या फरमाया, फ़राग़ का क़ब्ल शुग़ल, अपनी फुर्सत को मशगूल होने से पहले उसको गनीमत जानो। आज फुर्सत है, वक्त है, उसको आप गनीमत जानिए। ये वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन का है, अल्लाह ने आपको फारिग रखा है। इस फारिग औकात को अल्लाह ताला के इबादत के अंदर सर्फ कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए, ज़िक्र व अस्कार कीजिए, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, नमाज़ों की पाबंदी कीजिए और ज़िक्र व अस्कार कीजिए। ये तमाम चीज़ों के अंदर इन नेमतों, इस नेमत को हम इस्तेमाल करें कि इंसान अगर फारिग बैठा हुआ है, उसके पास वक्त है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के बाद में उसको सर्फ करे। ये वक्त अल्लाह ताला का दिया हुआ है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वक्त और ज़माने की कसम खाई है। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कसम है ज़माने की, सारे इंसान खसारे के अंदर, सारे लोग घाटे के अंदर हैं। ये ज़माना के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वक्त की कसम खाई, वक्त की अहमियत का अंदाज़ा करने के लिए कि वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ यह हमारी ज़िंदगी में कितना अहम है। क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं इसी वक्त के अंदर करते हैं, इसी उम्र के अंदर करते हैं, और इसके अंदर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इबरतें और नसीहतें। तो वक्त मेरे भाइयों फारिगुल बाली और इंसान का मसरूफ़ ना होना, इंसान के पास फुर्सत को होना, ये बहुत अजीम नेमत है। इस पर हमें अल्लाह ताला की कदर करना चाहिए। हमारे पास फुर्सत, हम क्या करते हैं, चलो बाज़ार में चलते हैं, बाज़ार में घूमते हैं। इंसान घंटों बाज़ार में घूमता है, कोई काम उसका नहीं है, कुछ भी काम नहीं है। अपने किसी साथी के साथ चला गया, कोई काम नहीं बाज़ार में उसका, जा करके घंटों घूमता है। घंटों घंटों हम मेरे भाइयों खाने पर खर्च कर देते हैं, बातचीत में खर्च कर देते हैं, पूरा वक्त बर्बाद कर देते हैं। कहीं 2-4 लोग बैठे, 5 घंटा गुजर गया, 2 घंटा गुजर गया। ये वक्त मेरे भाइयों बहुत अजीम है, बहुत कीमती है ये वक्त। अल्लाह ताला इसके बारे में सवाल करेगा। अपने घर टेलीफोन करते हैं 2-2 घंटा, फ्री टेलीफोन है, आईमो है या बहुत सारा निकला हुआ है, 1-1 घंटा 2-2 घंटा इंसान बातचीत करता रहता है। कोई ज़रूरत इतनी लंबी बातचीत करने की, बिला वजह की गुफ्तगू करता रहता है, कोई फ़ायदा नहीं है पूरा वक्त मेरे भाइयों। और ऐसा भी होता है कि नमाज होती रहती, अजान होती रहती, वो अपनी बात में मसरूफ़ रहता, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद के अंदर नहीं आता। सोचिए आप, जिस रब ने टाइम दिया, जिस रब ने वक्त दिया, जिस रब ने ज़ुबान दी, जिस रब ने हमको पैदा किया, उस रब के शुक्र अदा करने का वक्त आ गया, नमाज का वक्त आ गया, हम उसका शुक्र अदा न करने के बजाय टेलीफोन में लगे रहते हैं, बातचीत के अंदर लगे रहते हैं, बैठे रहते साथियों के साथ। अजान होती रहती, नमाज होती रहती, कोई नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं आता, इल्ला मन रहमल्लाह, मगर जिसको अल्लाह ताला तौफीक दे उस पर रहम फरमाए। ये हमारे पास फुर्सत है, ये ना समझे कि वक्त यूँ ही बर्बाद जा रहा है, इसका कोई सवाल नहीं होगा। नहीं, इस वक्त के बारे में भी अल्लाह ताला सवाल करेगा। वला सिर, कसम है ज़माने की, सारे लोग घाटे के अंदर। अक्सर आप देखें यहाँ पर 24 घंटे का दिन और रात होती है। आप एक दफ्तर तैयार कीजिए, देखिए आप कितना वक्त अल्लाह के बाद में गुजारते हैं, लिखिए उसको, और कितना वक्त अब आप यूँ ही बर्बाद कर देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं उसका। बैठे हुए हैं खाली, बस सोच रहे हैं, गौर व फिक्र कर रहे हैं, साथियों के साथ गुजार रहे हैं, बाज़ारों में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, गपास्टिक में, लायानी बातों में, बेहुदा गुफ्तगू के अंदर पूरा वक्त हमारा बर्बाद हो जाता है।
اگر ہم روزانہ صرف ایک آیت یاد کریں، ایک آیت، زیادہ نہیں، ایک آیت، الحمدللہ رب العالمین ایک آیت ہے، والعصر ایک آیت ہے، قل هو اللہ احد ایک آیت ہے، ایک آیت اگر صرف ہم یاد کریں گے میرے بھائیوں، ایک سال کے اندر 360 آیتیں یاد ہو جائیں گے۔ 360 آیتوں کا مطلب کیا ہے؟ گویا کہ آپ کا جو 30واں پارہ ہے اس کا 3/3 گویا کہ آپ نے یاد کر لیا، یا اس سے زیادہ آپ نے یاد کر لیا، بہت زیادہ یاد ہو جائے گا ایک سال کے اندر۔ اور ہم ایسے ہیں کہ ہمیں 4-5 صورتیں یاد ہیں، اس سے زیادہ صورتیں یاد نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد ہیں، انہی صورتوں کو بار بار نماز کے اندر پڑھتے رہتے ہیں۔ وقت نہیں دیتے قرآن کے لیے، اللہ کے کلام کے لیے وقت نہیں دیتے، پڑھنے کے لیے، تلاوت کے لیے وقت نہیں دیتے، یاد کرنے کے لیے وقت نہیں دیتے۔ گانے کے لیے ہمارے پاس بہت وقت ہے، بہت سارے گانے یاد ہیں۔ فلموں کے پاس ہمارے پاس وقت ہے، فلمیں دیکھتے سنتے رہتے، گانے یاد کرتے رہتے، بہت اچھا گانا چل رہا، میوزک بھی ہے، گانا بھی ہے، ناچ بھی ہے، سب کچھ ہے، سنتے رہتے ہیں کان میں لگا کر کے۔ لیکن ایک آیت 24 گھنٹے کے اندر کیا ایک آیت یاد کرنا مشکل ہمارے لیے؟ ایک آیت، میں زیادہ آپ سے مطالبہ نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا پوری ایک صورت یاد کیجیے، نہیں، ایک دن کے اندر 24 گھنٹے کے اندر صرف ایک آیت یاد کیجیے۔ آج سے معمول بنا لیجئے، سال گزرنے سے پہلے آپ کو 30واں پارہ تقریباً یاد ہو جائے گا۔ 30واں پارہ سورہ تکویر تک یا اس سے زیادہ آپ کو یاد ہو جائے گا، 2 صورتیں باقی رہ جائیں گی، ورنہ پورا 30واں پارہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ آپ کے سینے میں اللہ کا کلام آ جائے گا، آپ نے وقت کی قدر کی، اللہ رب العالمین نے آپ کی قدر کی، آپ کے سینے کو اپنے کلام سے اللہ نے آباد کر دیا۔ تو یہ جو وقت ہے ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، کام نہیں ہے، فرصت ہے، ڈیوٹی نہیں ہمارے پاس ہے، ابھی جو ہے نہیں ڈیوٹی لگی ہے، میرے بھائیوں یہ اللہ کا دیا ہوا وقت، ہمارا دیا ہوا وقت نہیں ہے یہ۔ اس وقت کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کرے گا، اس لیے اس وقت کی قدر کیجیے، اللہ تعالیٰ کی بات میں صرف کیجیے، اور اللہ کی بات میں صرف کریں گے، اللہ رب العالمین آپ کے لیے کوئی اچھا راستہ بھی نکالے گا۔ آپ اس وقت کو برائی میں صرف کرو گے تو اللہ کی توفیق نہیں ملے گی آپ کو، ہم کو، لیکن اس وقت کو اللہ کی بات میں اگر صرف کریں گے، اللہ کا شکر ادا کرنے میں صرف کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی راستہ نکالے گا۔ آپ اس کے لیے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے۔ تو میرے بھائیوں، یہ فارغ البالی جو ہے فرصت، یہ بھی بہت عظیم نعمت ہے۔ کبھی ایسا ہو جائے گا کہ آپ مصروف ہو جائیں گے، آپ کرنا بھی چاہیں گے نہیں کر پائیں گے، عبادت نہیں کر پائیں گے، وقت پر نماز نہیں پڑھ پائیں گے، اور وقت پر کوئی کام نہیں کر پائیں گے۔ آج وقت ہے ہمارے پاس، اس کی قدر کریں ہم، اور اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ رب العالمین کی بات کریں۔ ہو سکتا ہے اسی کے اندر ہمارے لیے بھلائی ہو، اللہ بہتر جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہم اور آپ نہیں جانتے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کوئی کام کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کوئی چیز ہمیں ملے، لیکن اس کے اندر ہمارے لیے بھلائی نہیں ہوتی۔ اللہ بہتر جاننے والا ہے کہ اس کے اندر ہمارے لیے بھلائی ہے، اللہ بہتر جاننے والا ہے، ہم نہیں جانتے۔ سورہ کہف کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک واقعہ بیان کیا ہے خضر علیہ السلام کا۔ خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا تھا، معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ سورہ کہف کے اندر ایک بچے کو انہوں نے قتل کر دیا، چھوٹا بچہ، معصوم بچہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے بچے کو قتل کر دیا، لیکن بچے کا قتل کرنا کیا تھا؟ ظاہری طور پر غلط تھا، کوئی اس کو صحیح نہیں کہہ سکتا کہ ایک بچے کو انسان نے قتل کر دیا، لیکن اس بچے کے قتل ہونے ہی میں بھلائی تھی، اسی کے اندر خیر تھا۔ وہ بڑا ہو کر کے نافرمان بنتا، ماں باپ کے لیے دین سے بھٹک جانے کا ذریعہ بن جاتا، خود گمراہ ہوتا، نافرمان ہوتا۔ حضرت خضر نے بچے کو قتل کر دیا۔ بچے کو قتل کرنے بھلائی نہیں ہے، اس کے میں کوئی رحمت نہیں ہے، کوئی خیر نہیں ہے ظاہری طور پر، لیکن اسی کے اندر خیر تھا، اسی کے اندر بھلائی تھی۔ تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس نوکری نہیں ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں جو 1 مہینے 2 مہینے سے، ہم اللہ تعالیٰ کو بھی کوستے، نعوذ باللہ، اور پتہ نہیں کیا کیا ہمارے دل و دماغ کے اندر وسوسے آتے، دماغ کے اندر کیا کیا چیزیں آتی۔ ہو سکتا ہے اسی کے اندر ہمارے لیے خیر ہو، اگر اس کے اندر خیر سمجھیں گے اللہ اس کو خیر بنا دے گا، اور اس سے بہتر اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو نوکری عطا کرے گا، اس سے بہتر اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو دے گا۔ ہم مال مانگتے، مال نہیں ملتا، اور کوئی چیز مانگتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ جو ہمارے لیے دے اس پر راضی رہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس کے اندر خیر تلاش کریں۔ اگر اس پر راضی رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اسی کے اندر خیر کر دے گا، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اور بہتر خیر دے گا۔ 2 مہینہ جو بیٹھیں گے نوکری نہیں رہے گی، ایسی نوکری مل سکتی ہے کہ 2 مہینے کی تنخواہ آپ کی پر ہو جائے گی، اس سے زیادہ آپ کو مل جائے گا آنے والے دنوں میں۔ کتنے ایسے واقعات ہیں میرے بھائیوں، 6 مہینے بیٹھے رہے، اور جب ان کو نوکری ملی، شاندار نوکری ملی، 6 مہینے کیا بلکہ کئی سال کی بھرپائی ان کی ہو گئی، الحمدللہ۔
اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستہ ہموار کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستہ تیار کرے گا۔ یہ نہیں کہ ہم بیٹھ جائیں اور شکر نہ ادا کریں اور اپنے وقت کو برباد کریں گانا اور فلموں میں اور ناجائز چیزوں میں، حرام چیزوں میں، حرام کاموں میں اور لیانی اور بیہودہ گفتگو کے اندر یوں ہی اپنے وقت کو برباد کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف توفیق نہیں ملے گی۔ کب توفیق ملے گی؟ جب اپنے وقت کو صحیح جگہ پر ہم استعمال کریں گے۔ میرے بھائیوں، وہ دن آنے سے پہلے ہم اس کی قدر کریں۔ جب قیامت آئے گی تو ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کے اندر بھیج دے لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں جا کر کے نیک اعمال کر لوں۔ وہاں سے تمنائیں ہوں گی، دنیا میں واپس آنے کا موقع نہیں ملے گا۔ یاد رکھ لیں، ہم سب کو جانا، کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے یہاں پر نہیں آیا ہے، اس لیے ہم ہمیشہ قدر کریں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی، اللہ کا شکر ادا کریں میرے بھائیوں۔ تو یہ دو عظیم نعمتیں ہیں جن کے بارے میں ہم سب لوگ غفلت اور کوتاہی کا شکار ہیں۔ جن کے پاس یہ نعمتیں ہوں، سب کے پاس الحمدللہ، سب تندرست ہیں، سب کے پاس وقت الحمدللہ، اس وقت کو اللہ تعالیٰ کی بات کے اندر، قرآن کی تلاوت میں، حدیث پڑھنے میں، دین کی باتوں کو سیکھنے میں، نماز پڑھنے میں اور اس طریقے سے اللہ کا ذکر و اذکار کرنے میں، بھلائی کا حکم دینے میں، غریبوں کی مدد کرنے میں اور اس طریقے سے جو بیمار ہیں ان کی عادت کرنے میں، نیک کام کے اندر استعمال کریں۔ ہم اگر نیک کاموں میں استعمال کریں گے اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے گا اور اللہ رب العالمین ہمارے لیے خیر کے بہت سارے دروازے کھول دے گا، بہت سارے راستے کھول دے گا۔ ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ اپنی بات کرنے کی توفیق دے، ذکر و اذکار کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے اوپر ہمیشہ برقرار رہیں، یہ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ دین پر اللہ رب العالمین قائم رکھے، اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمارے دلوں کے اندر موجود ہو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان موجود ہو، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین جو ہمیں وفات دے تمہاری زبان سے کلمہ توحید جاری ہو، اور وفات کے بعد اللہ رب العالمین ہمیں قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، اور جنت الفردوس کے اندر اللہ رب العالمین ہم سب کو اونچا مقام عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون۔